یہ پارہ 1 ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 اور 52 کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آج انشاءاللہ ان دونوں آیتوں کی ہم تفسیر جو ہے وہ سنیں گے اور اس سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے یہ واقعہ سماعت فرما لیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب فرعون غرق ہوا، بنی اسرائیل کو اس سے آزادی نصیب ہوئی۔ اب بنی اسرائیل والے خوشی کی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ آپ کوہ طور پر آئیے، آپ کو ایک کتاب دی جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے آپ چل پڑے۔ اولاً 30 دن کے کوہ طور پر اعتکاف کرنے کا حکم دیا کہ راتوں کو اعتکاف کریں اور دن کو روزہ رکھیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے، اپنا نائب بنا کر، اپنا خلیفہ بنا کر آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 30 دن اعتکاف فرمایا، روزے رکھے۔ آخری دن اب اللہ سے ہم کلام ہونا تھا، اللہ سے باتیں کرنی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کی، نظافت اور پاکیزگی اختیار کی۔ کیوں کہ اللہ پاک کی حضور حاضر ہونا ہے۔ جب ہم کلامی کا شرف ملا تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ روزے رکھنے سے آپ کے منہ میں جو مہک تھی وہ میرے نزدیک مشک سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ آپ نے مسواک کر کے اس مہک کو ختم کر دیا، لہٰذا اب 10 دن کے اور روزے رکھو، 10 دن کے اور روزے رکھو۔ پتہ یہ چلا روزہ بہت ہی پسندیدہ عبادت ہے، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے منہ کے اندر جو ایک خاص قسم کی مہک پیدا ہوتی ہے، اللہ کو وہ مہک بہت پسند ہے۔ جب مہک اتنی پسند ہے تو خود روزہ اللہ کو کتنا پسند ہوگا۔ تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب 10 دن کا مزید اعتکاف کیا، پھر 10 روزے رکھے، اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ ادھر بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ ایک سامری جو منافق شخص تھا، بہت گمراہ تھا، اس نے بنی اسرائیل کو بہکانے کے لیے سونے چاندی وغیرہ کا ایک بچھڑا بنا ڈالا۔ اس میں کوئی ایسی چیز ڈالی کہ وہ بچھڑا بولنے لگا، اس کے اندر سے آواز آنے لگی۔ اب سامری بولا، اے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ اللہ سے ملنے کوہ طور پر گئے ہیں، جبکہ خدا تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اس بچھڑے میں خدا نے حلول کیا اور تم سے ہم کلام ہے۔ اب بنی اسرائیل سامری کے بہکاوے میں آ گئے اور اس بے جان بچھڑے کو خدا سمجھ کر انہوں نے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ ادھر بنی اسرائیل اس شرک کے اندر مبتلا تھے، ادھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساری صورتحال سے آگاہ فرما دیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور بہت غضبناک ہو کر واپس تشریف لائے۔ اس بچھڑے کو آپ نے توڑ دیا، اس کا چکنا چور کر دیا، سامری کو سخت سزا دی اور بنی اسرائیل کو توبہ کروا کر دوبارہ کلمہ پڑھا دیا۔ اب سوال یہ ہے، سامری کے پاس ایسی کیا چیز تھی کہ جو اس نے بچھڑے میں ڈالی تو وہ بولنے لگ گیا؟ اب اس کا بیان بھی اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ پارہ 16 ہے، سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 96 ہے۔ حضرت موسیٰ نے سامری سے پوچھا، بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها، کہ اے سامری
تم نے اس کے اندر کیا ڈالا، یہ کیسے بولنے لگ گیا؟ وہ کہتا ہے میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، میں نے فرشتے کی نشان سے ایک مٹھی بھر لی پھر اس کے اندر ڈال دیا۔ یعنی اے موسیٰ میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل والوں کو نظر نہ آیا۔ مطلب یہ سامری بولا کہ میں نے جبریل کو دیکھا، انہیں پہچان گیا، وہ گھوڑے پر سوار تھے، چنانچہ میں نے ان کے گھوڑے کے قدموں کے نشان سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس مٹی کو میں نے بچھڑے میں ڈال دیا، اسی سبب سے یہ بچھڑا زندہ ہو کر بولنے لگ گیا۔ اب توجہ فرمائیے، جبریل امین اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، بے شک وہ بڑے بابرکت ہیں، لیکن ذرا واسطوں کی گنتی کیجئے کہ جبریل امین اللہ کے پیارے ہیں، ان سے گھوڑے کو نسبت ہوئی، گھوڑے کے قدموں سے مٹی کو نسبت ہوئی، اس مٹی کے اندر رب کائنات نے اتنی تاثیر پیدا کر دی، وہ مٹی لگنے سے بے جان بچھڑے میں جان پڑ گئی۔ پہلے وہ بولتا نہیں تھا، اب بولنے لگ گیا۔ پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جو تبرکات ہوتے ہیں وہ زندگی بخش ہوتے ہیں، ان کی برکت سے جو مردہ دل ہوتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں، مردہ قوموں کو رب تعالیٰ عروج عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تبرکات کے اندر مردے میں جان ڈالنے کی تاثیر بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ یعنی تبرکات کا اتنا فائدہ ہے۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں نیکوں پاکوں کے تبرکات میں تاثیر ہوتی ہے۔ اب یہ ہاتھوں کا فرق ہے، اگر نیک ہاتھوں میں یہ تبرکات آ جائیں گے وہ اس سے مشرف ہوں گے، اس سے وہ برکتیں حاصل کریں گے، اگر یہ دوسروں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے تو وہ اس سے نقصان اٹھائیں گے۔ اب جو سامری تھا وہ گستاخ تھا، جبریل امین کے گھوڑے کے قدموں سے چھونے والی مٹی جو تھی اس کے ہاتھ میں آئی، اب یہ چاہتا اس سے بڑی برکتیں حاصل کر سکتا تھا، مگر یہ گستاخ تھا، اس نے شرک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، لہٰذا اس کی اس شرارت کے سبب سارے جو بنی اسرائیل والے تھے وہ گمراہ ہو گئے۔ پتہ یہ چلا تبرکات کے اندر رب تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، لیکن یہ ہاتھ کا فرق ہے کہ اگر نیکوں کے ہاتھ میں جائے گا تو وہ اس سے برکتیں حاصل کریں گے، اگر کسی غیر کے ہاتھ میں چلا گیا تو وہ اس سے جو ہے وہ بہک جائیں گے۔ اب اندازہ کیجئے، یہاں پر ایک ایمان افروز نقطہ میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ جبریل امین علیہ السلام جن کے گھوڑے کے قدموں سے لگنے والی مٹی میں بے جان میں جان ڈالنے کا اثر رکھتی ہے، یہ جبریل کون ہیں؟ یہ فرشتوں کے سردار ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ اب ہم کیوں نہ کہیں، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اب اندازہ کیجئے، جب خادم کے گھوڑے کے قدموں سے لگنے والی مٹی ایسی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم جس خاک پر لگ جائیں اس خاک کا رتبہ کیا ہوگا، وہ خاک کتنی اعلیٰ بن جائے گی۔ امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نالین شریف کو مبارک قدموں سے نسبت ہوئی، نالین شریف کو مٹی نے چوما، یہ مٹی جو نالین پاک سے برکت لوٹ رہی ہے، اس مٹی کے ذرے نالین شریف سے جھٹتے ہیں، ان ذروں کو آسمان کے سیارے سورج، چاند، مشتری، زحل وغیرہ اپنے سر کا تاج بنا لیتے ہیں۔
یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مقدسہ سے لگنے والی جو مٹی ہے، ان کے جو ذرات ہیں، ان سے وہ ساری چیزیں استفاضہ حاصل کرتی ہیں۔ اب یہ واقعہ ہوا کہ بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کر کے شرک کیا۔ یہ جرم تو بہت بڑا تھا، اللہ پاک نے رحم کیا، ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ اس انعام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اے بنی اسرائیل یاد کرو جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا وعدہ فرمایا، انہیں کوہ طور پر بلایا، موسیٰ علیہ السلام نے وہاں 40 راتیں اعتکاف فرمایا، ادھر تمہاری ہدایت کا سامان ہو رہا تھا، تمہارے لیے تورات شریف نازل کرنے کا اہتمام ہو رہا تھا، ادھر تم نے بے وقوفی کی، اللہ سے شرک کیا، تم بجائے یہ کہ اللہ کا شکر بجا لاتے، تم اللہ کے ساتھ شرک کرنا تم نے شروع کر دیا۔ لیکن اللہ کا فضل دیکھو، اللہ کا احسان دیکھو کہ اس عظیم رب کریم نے تم پر عذاب نہ بھیجا، تمہیں فرعون کی طرح غرق نہ کیا، بلکہ اللہ پاک نے تمہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی، تمہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس نے تمہاری توبہ قبول بھی فرمائی، اور تمہیں اللہ نے پھر ایمان کی نعمت عطا فرما دی۔ یہ سب کیوں تھا؟ اس لیے فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ لہٰذا اب اس انعام کا شکر ادا کرو۔ ہمارے محبوب تشریف لا چکے ہیں، ان کا کلمہ پڑھ کر دو جہاں کی رحمتوں کے حقدار بن جاؤ۔ حضرات گرامی، اب پہلی بات یہاں پر غور کیجئے، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا فرمانی تھی، چنانچہ آپ کو کوہ طور پر بلایا گیا، 40 دن کا اعتکاف ہوا، روزے رکھے گئے، عبادت ہوئی، تب جا کر آپ کو تورات شریف عطا فرمائی۔ یقیناً یہ بہت اونچی شان ہے، مگر ہمارے پیارے آقا کی شان دیکھیے، ہمارے آقا کی عظمت دیکھیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے، آپ کو کہیں بلایا نہیں گیا، کہیں جانے کی میرے آقا نے زحمت نہیں فرمائی، بلکہ جہاں آپ تھے رب تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر قرآن آپ کو وہیں عطا فرما دیا۔ بلکہ یہاں پر بھی بس نہیں ہے، میرے محبوب کریم جہاں تشریف رکھتے تھے قرآنی آیات جو ہیں وہاں پر اترتی تھی۔ میرے محبوب اگر مکے میں تھے رب تعالیٰ قرآن پاک کو مکے میں نازل فرماتا تھا، میرے محبوب اگر مدینے میں تھے رب تعالیٰ قرآن پاک کو مدینے میں نازل فرماتا تھا، میرے آقا اگر طائف کے سفر پر ہیں رب تعالیٰ قرآن پاک کو وہاں نازل فرماتا ہے، میرے آقا اگر حضر میں ہیں رب تعالیٰ قرآن پاک کو وہاں نازل فرماتا ہے، میرے آقا اگر مدینہ میں ہیں رب تعالیٰ قرآن پاک کو وہاں پر نازل فرماتا ہے، تو مجھے کہنے دیجئے اگر میرے آقا اپنے بستر پر آرام فرما ہے رب تعالیٰ وہیں پر قرآن پاک کو نازل فرما دیتا ہے، وہیں پر قرآن پاک کو نازل فرما دیتا ہے۔ یہ آقا کی شان کریمی ہے کہ رب تعالیٰ نے محبوب جہاں جہاں تھے قرآن پاک کو وہیں نازل فرما دیا۔ پتہ یہ چلا موسیٰ علیہ السلام طالب ہیں، آپ طلبگار تھے، اس لیے تورات لینے کوہ طور پر گئے۔
تو رات لینے کوہ طور پر گئے، مگر محبوب ذیشان طالب نہیں بلکہ مطلوب ہیں، آپ کی رضا کو طلب کیا جاتا ہے، اس لیے میرے آقا کو کہیں جانے کی زحمت نہ ہوئی، جہاں جہاں آقا تھے رب نے وہاں وہاں قرآن نازل فرما دیا۔ امام بولے فرق کے طالب و مطلوب دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے کوئی بندہ واقعہ طور اور معراج پر ذرا غور تو کرے کہ اس پر طالب اور مطلوب یعنی محبوب ذیشان اور موسیٰ کی شان و عظمت کا فرق جو ہے وہ واضح ہو جائے گا کہ موسیٰ کوہ طور پر مقام طالب بن کر خود حاضر ہوئے۔ کہاں پر؟ کوہ طور پر، لیکن اللہ پاک کا دیدار نہ کر سکے، فقط ایک تجلی آئی جس سے جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ جبکہ واقع معراج پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا کہ رب کریم نے جبریل امین کو بھیج کر محبوب کو عرش پر بلایا، اپنا دیدار عطا فرمایا۔ میرے کریم آقا اللہ پاک کے جلووں میں گم رہے، یہ ہے طالب اور مطلوب کا فرق، اور ایسی عظیم آنکھ والے نبی پر لاکھوں سلام ہوں کہ جس آنکھ نے رب کا دیدار کر لیا، جس آنکھ نے رب کا دیدار کر لیا۔ حضرات گرامی، اللہ نے میرے محبوب کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس بات پر بھی غور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن کوہ طور پر تشریف لے کر گئے۔ حضرت ہارون کو انہوں نے اپنا خلیفہ بھی بنایا، خلیفہ بھی مقرر کیا، مکمل انتظام فرما کر آپ گئے۔ اس کے باوجود بنی اسرائیل والے جو تھے وہ بڑی سخت طبیعت کے مالک تھے، 40 دن بھی وہ دین پر قائم نہ رہ سکے۔ کتنے دن بھی؟ 40 دن بھی وہ دین پر قائم نہ رہ سکے، شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، ایک بے جان بچھڑے کی انہوں نے پوجا شروع کر دی۔ لیکن ادھر دیکھیے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 1450 سال کا عرصہ بیت گیا، الحمدللہ یہ امت آج بھی توحید پر قائم ہے، انشاءاللہ قیامت تک قائم و دائم رہے گی۔ یہ آقا کی شان ہے، آقا کی امت کی شان ہے۔ پیارے آقا نے اپنا جو الوداعی خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے اندر خاص طور پر آقا نے یہ بیان فرمایا، بخاری کے اندر یہ حدیث پاک ہے، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، بے شک اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق یہ خوف نہیں رکھتا کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، یعنی تمہارے بارے میں یہ خوف نہیں رکھتا کہ تم میرے بعد شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو پتہ یہ چلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دی ہے، یہ امت توحید ہے، یہ امت کبھی بھی شرک کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتی، کبھی بھی شرک کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتی۔ پتہ یہ چلا اللہ نے اس امت کو امت توحید بنایا۔ یہ امت محبت تو ہر کسی سے کرتی ہے، اللہ کے نبی سے بھی محبت کرتی ہے، ان نبی کے اصحاب سے بھی محبت کرتی ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرتی ہے، اللہ کے ولیوں سے بھی محبت کرتی ہے، لیکن اپنا سر صرف اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا، ابو جان کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ تو فرمایا بالکل ہے۔ پھر امام حسن نے سوال کیا، کیا بھائی جان حسین سے بھی آپ کو محبت ہے؟ فرمایا بالکل حسین سے بھی ہے۔ پھر پوچھا امی جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے بھی ہے؟ فرمایا بالکل ہے۔ پھر امام حسن پوچھتے ہیں کہ آپ کو نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے؟ فرمایا بالکل ہے۔ پھر امام حسن پوچھتے ہیں کیا آپ کو اللہ سے بھی محبت ہے؟
تو مولا علی نے فرمایا ہاں مجھے اللہ سے بھی محبت ہے۔ عرض کی ابو جان ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ دل ایک ہے، دل ایک ہے اور ایک ہی دل میں محبوب بھی تو ایک رہ سکتا ہے، یعنی جب دل ایک ہے تو ایک دل کے اندر محبوب بھی ایک رہ سکتا ہے، تو آپ کے دل میں کئی محبتیں کیسے سما گئی ہیں؟ اب مولا علی کا جواب سنیے جو باب مدینۃ العلم ہیں، یعنی آقا نے فرمایا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے، ان کا جواب سنیے۔ فرمایا بیٹا کیا تم دیکھتے نہیں جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے میں تم سب سے الگ ہو کر اللہ پاک کے حضور حاضر ہو جاتا ہوں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے اصل میں محبت صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ سے ہے، اور باقی جو محبتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ ہی کی وجہ سے ہیں۔ باقی ساری محبتیں کس کی وجہ سے ہیں؟ بولیے اللہ ہی کی وجہ سے ہیں۔ غرض یہ امت الحمدللہ آج بھی توحید پر قائم ہے، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت اسی اثر کا فیضان ہے، ورنہ جب بھی ہم سجدے میں اپنا سر رکھتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، سجدے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت انداز ہی ہوتا ہے، صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ وہ صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ساری محبتیں جو ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں، سجدہ صرف ہم رب ہی کو کرتے ہیں۔ سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ بولیے اللہ ہی کو کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھے۔ تو آگے فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی۔ اب علماء کرام نے یہاں پر ایک سوال اٹھایا کہ سوال یہ ہے جو قطبی تھے، یعنی جو فرعون اور اس کی قوم تھی، گناہ انہوں نے بھی ایک ہی کیا کہ انہوں نے فرعون کو خدا سمجھ لیا۔ بنی اسرائیل والے جو تھے گناہ انہوں نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے ایک بے جان بچھڑے کی پوجا کر دی۔ تو بنی اسرائیل کا بھی جرم ایک ہے، فرعونیوں کا بھی جرم ایک ہی ہے۔ جو جرم ان سے سرزد ہوا وہی جرم ان سے بھی سرزد ہوا، لیکن ادھر اللہ نے ان کو غرق کر دیا فرعونیوں کو، اور بنی اسرائیلیوں کو نجات عطا فرما دی، ان کو معاف فرما دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ارشاد ہوا اس لیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ گویا کہ فرمایا جا رہا کہ اے بنی اسرائیل، جو جرم فرعون اور اس کے ساتھیوں کا تھا مگر جرم ان کا بھی ایک ہی تھا، جرم تمہارا بھی ایک ہے، لیکن ان کے اندر جو شکر کی اہلیت تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ فرعونیوں کے اندر شکر کی اہلیت ختم ہو چکی تھی، لہٰذا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ تمہارے اندر شکر کی اہلیت موجود ہے، لہٰذا ہم تمہیں پھر موقع دے رہے ہیں تاکہ تم باز آ جاؤ، توبہ کر لو، اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کر لو اور اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ تمہارے اندر ابھی شکر کی اہمیت ہے، شکر کی اہلیت ابھی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عذاب کا آنا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بندہ ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ جب قومیں شکر ادا کرنا چھوڑ دیتی ہیں اس وقت قوموں پر اللہ کا عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے بندہ جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، اللہ پاک بندے کو مہلت دیتا ہے، بندہ پھر گناہ کرتا ہے، رب تعالیٰ بندے کو پھر مہلت عطا فرماتا ہے، بندہ پھر گناہ کرتا ہے، اللہ اسے پھر مہلت عطا فرماتا ہے، بندہ گناہ کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا جو دل ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ توبہ کی لائق نہیں رہتا۔ اب اس کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر ناشکری بھی آ جاتی ہے، وہ ناشکری اس کی طبیعت کے اندر رچ اور بس جاتی ہے۔ اب وہ موقع آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بندہ اب تباہ و برباد ہو کر رہے گا،
تو جب بندے کی دل سے ناشکری اٹھ جائے، جب بندہ اس قابل ہی نہ رہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر سکے، اب بندے پر اللہ کا جو ہے وہ عذاب نازل ہوتا ہے۔ عرب کا ایک قبیلہ تھا جسے سبا کہتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ پاک کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یمن کی ایک بستی کے اندر یہ رہتے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں بے مثال نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کی بستی کی آب و ہوا اتنی پاکیزہ تھی، اتنی صاف ستھری تھی کہ اس بستی کے اندر نہ مچھر تھے، نہ سانپ تھے، نہ بچھو تھے، نہ کھٹمل، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ اور موسم نہایت معتدل یعنی درمیانہ، نہ بہت گرمی ہوتی نہ بہت زیادہ سردی ہوتی۔ زمین بھی بڑی زرخیز تھی۔ ان کے جو باغات تھے وہ پھلوں سے لدے ہوئے تھے، اور اگر کوئی بندہ سر پر ٹوکری لے کر باغ کے اندر سے گزرتا، وہ ٹوکری جو تھی وہ پھلوں سے بھر جاتی، یعنی پھل خود بخود گرتے، ٹوکری بھر جاتی، بندے کو پھل توڑنا بھی نہ پڑتے۔ یعنی اللہ پاک نے اتنی ان کو نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ یہ بہت ہی خوشحال قوم تھی، امن و سکون اور آرام سے چین کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کی ان تمام نعمتوں پر شکر کرتے، مگر انہوں نے ناشکری کی۔ اللہ پاک نے ان کی طرف ایک نبی بھیجا، انہوں نے کیا کیا کہ اس نبی کو جھٹلا دیا۔ اللہ نے پھر دوسرا نبی بھیجا، انہوں نے ان کی بھی نافرمانی کی۔ پھر رب نے تیسرا نبی بھیجا، اس قوم نے اس کی بھی نافرمانی کی، حتیٰ کہ اس قوم کی طرف رب تعالیٰ نے 13 نبی بھیجے۔ کتنے نبی بھیجے؟ 13 نبی بھیجے۔ لیکن یہ قوم اب ماننے والی نہیں تھی، اب نافرمان ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ان کو سمجھ نہ آئی، تمام نبیوں کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اب یہ وہ موقع تھا کہ جب نافرمانی ان کے دل کے اندر رچ اور بس چکی تھی، چنانچہ ان پر رب تعالیٰ نے عذاب اپنا نازل فرما دیا۔ اور عذاب بھی آپ جانتے ہو کیسا آیا؟ چوہوں کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ چوہوں کے ذریعے سے رب تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل فرمایا۔ اس بستی کے قریب ایک بڑی نہر تھی، اور اس نہر پر ایک بند تھا جو پانی روکنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اللہ پاک کی قدرت دیکھیے، وہ رب تعالیٰ بڑا کریم، بڑا رحمان ہے، اس نے چوہے مقرر فرما دیے۔ اب جب چوہے وہاں پر مقرر ہوئے تو انہوں نے نیچے سے کھودنا زمین کو شروع کر دیا۔ اب جب وہ بند سارا جو تھا وہ کھوکھلا ہو گیا اور وہ بند ٹوٹ گیا اور سیلاب آیا، پانی اتنا زیادہ آیا کہ یہ سارے کے سارے جو بندے تھے سب کے سب ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اور وہ بستی کہ جو اتنی زرخیز تھی، جس کے اندر پھلوں کے انبار لگے ہوئے تھے، سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ پتہ یہ چلا جب تک بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، اللہ بھی اس کی خطاؤں کو چھپاتا ہے، اللہ بھی اس کی خطاؤں کو چھپاتا ہے، اس کے عیبوں پر رب تعالیٰ پردہ عطا فرماتا ہے۔ جیسے ہی بندہ ناشکری کرتا ہے، اس کے دل کے اندر رب کی نافرمانی اتنی آ جاتی ہے کہ اب وہ نافرمانی اس کے دل میں رچ اور بس جاتی ہے۔ تب یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک اس بندے کو تباہ و برباد فرما دیتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تو جاننے والا، تمہاری قدر کرنے والا ہے۔ یعنی اے لوگوں، اللہ پاک کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اس پر ایمان لے آؤ، اس کے فرم بدار بن جاؤ، وہ رب تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وہ رب تو بڑی شانوں والا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ شکر گزار مسلمانوں کی قدر کرنے والا اور انہیں جاننے والا ہے۔ رب فرماتے ہیں میں تو مسلمانوں کا شکر کرنے والا ہوں، میں تو ان کی قدر کرنے والا ہوں۔ اب ذرا سوچئے کہ رب مسلمانوں کی کتنی قدر کرتا ہے، لیکن جب بندہ شکر ادا کرتا ہے، رب بھی بندے کی قدر کرتا ہے، اور جب بندہ ناشکرہ ہو جاتا ہے پھر رب بھی اس کی قدر نہیں کرتا، پھر رب تعالیٰ اپنا عذاب جو ہے وہ
اس بندے پر بھیجتا ہے۔ پتہ یہ چلا شکر جو ہے یہ بندے کو عذاب سے بچاتا ہے، بندے کو عذاب سے بچاتا ہے، اور ناشکری بندے پر رب تعالیٰ کا عذاب لے کر آتی ہے۔ تو شکر کرنے کا سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ بولے سر، کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ کوئی بھی بھلائی ملے، کوئی بھی اچھا کام ہو، اس کی دعا ہے الحمدللہ۔ کیا دعا ہے؟ بولیے الحمدللہ۔ اور وقتاً فوقتاً الحمدللہ کہتے رہا کریں، اس کی عادت بنا لیں۔ صبح آنکھ کھلے پھر بھی کہیں الحمدللہ، بستر سے اٹھنے کے لائق ہوں پھر بھی کہیں الحمدللہ، بستر پر سونے کے لیے جائیں اللہ کا شکر ادا کریں، کہہ دیں الحمدللہ، پاؤں سلامت ہیں، جوتا پہننے کی توفیق اللہ نے دی ہے، کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ کپڑے اپنے خود پہن رہے ہیں، کہہ دیں الحمدللہ۔ گوڑے آپ کے سلامت ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ دیں الحمدللہ۔ روٹی کھائیں اس کے بعد کہہ دیں الحمدللہ، پانی پئیں کہہ دیں الحمدللہ، کھانا کھائیں کہہ دیں الحمدللہ، چائے پئیں کہہ دیں الحمدللہ۔ یوں ہر اچھی نعمت کے ملنے پر، اچھا کام کرنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ اللہ نے نماز کی توفیق دی ہے، نماز پڑھنے کے بعد کہہ دیں الحمدللہ۔ اللہ نے صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دی ہے، وہ کرنے کے بعد پھر کہہ دیں الحمدللہ۔ اس کی برکت سے ہم شکر گزار بندے بھی بن جائیں گے، اور ہمارے نامہ اعمال میں رب تعالیٰ بے شمار نیکیاں بھی ہمیں عطا فرما دے گا، بے شمار نیکیاں رب ہمیں عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ اپنی ڈھالیں سامنے لاؤ۔ ڈھالیں، پہلے زمانے میں جب تیروں اور تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی تو ایک ڈھال ہوتی تھی جو بندہ اپنے سامنے رکھتا تھا، جس سے تیر وغیرہ سے یا تلوار سے وہ محفوظ ہوتا تھا۔ تو آقا نے فرمایا کہ اپنی ڈھالیں تھام لو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی حملہ ہونے والا ہے؟ کیا دشمن حملہ کرنے والا ہے؟ آقا نے فرمایا دشمن تو حملہ کرنے والا نہیں، بلکہ اپنا جو ہے ہتھیار اٹھا لو، جہنم کے مقابلے میں اپنا جو ہے اپنی ڈھالیں سامنے لے آؤ، کہ جہنم کی جو ڈھال ہے وہ یہ کہ جو چیز تمہیں جہنم سے بچائے گی وہ کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا یہ پڑھا کرو، کیونکہ قیامت والے دن تمہارے آگے سے بھی تمہارے پیچھے سے بھی یہ وہ کلمات ہیں جو تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ اتنے اعلیٰ کلمات ہیں جو قیامت والے دن ہمارے آگے پیچھے سے ڈھال بن جائیں گے، ہمیں جہنم سے محفوظ فرما دیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم روزانہ احد، کیا تم میں سے کوئی روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ اب احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، فرمایا کہ کیا کوئی اس کے برابر بھی عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز احد پہاڑ کے برابر عمل کرنے کی طاقت کون رکھ سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا بندہ رکھ سکتا ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا کہ الحمدللہ کہنا یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ کیا کہنا؟ الحمدللہ کہنا۔ تو آقا نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا نے فرمایا الحمدللہ کہنا یہ میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی الحمدللہ کہنے کا اتنا بندے کو ثواب ملتا ہے کہ روز قیامت اس کا ثواب جب میزان عمل پر رکھا جائے گا اس سے میزان بھی بھر جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ نے ہمیں
اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہر اہم کام سے کرنے کے بعد جتنے بھی نیک کام ہیں اس کے کرنے کے بعد بندے کو الحمدللہ کہنا چاہیے، اس سے رب تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور جتنا بندہ زیادہ اللہ کا شکر ادا کرے گا رب تعالیٰ بندے کو اتنی ہی زیادہ اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم اس کا شکر ادا کرتے رہو گے وہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا، وہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 اور 52 کا ہم نے ترجمہ اور تفسیر سنی کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو کیوں عذاب سے محفوظ فرمایا، اس لیے کہ ان کے اندر شکر کی اہلیت باقی تھی، اور جو فرعونی تھے ان کو کیوں تباہ کیا کہ ان کے اندر شکر کرنے والی جو اہلیت تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا اس وقت تک بندہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا، بندے کے عیبوں پر، بندے کے گناہوں پر اللہ پردہ ڈالتا رہے گا، اور جیسے ہی شکر کی اہلیت بندے کے اندر سے ختم ہو جائے گی پھر بندہ جو ہے وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔